السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رقیہ ناہید, ٹیچر ان پولیٹیکل سائنس. آج جو ٹاپک ہم نے لیا ہے وہ ہے تھامس ایلوا اینڈ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا ساورن. یعنی تھامس ایلوا کے جو نظریہ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا ساورن, تو وہ ہم اس نظریے کو آج تفصیلی دیکھیں گے. اور یہ جو ٹاپک ہے بی اے فرسٹ ایئر کے سیم سیکنڈ سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم بریفلی انٹروڈکشن تھامس ایلوا کا دیکھیں گے. تھامس ایلوا 15 اپریل 1588 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے. یہ 17ویں صدی کے ایک مشہور فلاسفر تھے. ان کے نظریات میں سب سے اہم یا پھر مشہور نظریات ہیں اسٹیٹ آف نیچر اور نیچرل رائٹس. یہ ان کے نظریات ہیں جن کی وجہ سے انہیں شہرت حاصل ہوئی. انہوں نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی. ان کا انتقال 4 دسمبر 1679 میں انگلینڈ میں ہوا. یہ ان کا انٹروڈکشن. ہاں, اس کے بعد ان کا جو نظریہ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سوورن. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سوورن یعنی مقتدر اعلیٰ کے حقوق و فرائض. ایک حکمران کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور کیا فرائض ہوتے ہیں, انہوں نے اس پر تحریر درج کی تھی تفصیلی طور پر. اس نظریے میں بتا رہے ہیں کہ ہابس کے مطابق مقتدر اعلیٰ یعنی حکمران کا اقتدار اعلیٰ کس طریقے سے ہونا چاہیے. یعنی ان کے پاورز, ایک حکمران کے پاورز کس طریقے سے ہونے چاہیے, حقوق فرائض کس طریقے سے ہونے چاہیے, یہ تفصیلی انہوں نے اس میں بتایا ہے. تو یہ کیا ہے, مقتدر اعلیٰ کا اقتدار اعلیٰ جو پاورز ہوتے ہیں وہ مکمل ہونے, سب سے پہلی بات کہ وہ مکمل ہو اور غیر منقسم ہو. یعنی ان کے اختیارات میں, ایک حکمران کے اختیارات میں کوئی دوسرا منتقل نہ ہونے پائے. یعنی ان کے اختیار میں دخل اندازی کوئی نہ کرے اور ناقابل انتقال, یعنی وہ اختیارات کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہ کریں, یعنی منتقل نہ ہونے پائیں. یہ بات بتائی گئی. اور ناقابل انتقال, دوسروں کو دیے نہیں جا سکتے, یعنی منتقل نہیں کیے جا سکتے. ان کے اختیارات, ایک حکمران کے اختیارات دوسرے انسان تک ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتے, پہنچائے نہیں جا سکتے. اور ایک حکمران کے اختیارات میں کوئی دوسرا حکمران آ کر حکومت نہیں کر سکتا. ایٹ اے ٹائم دو حکمران ایک اختیار کو لے کر کام نہیں کر سکتے. یہ بتایا گیا کہ اقتدار اعلیٰ مکمل ہو, غیر منقسم ہو, ناقابل انتقال ہو اور دائمی ہو. جب تک وہ حکمران رہے ان کے تمام اختیارات, چند اختیارات کو استعمال کرنے دیا جا رہا عوام کی طرف سے, یا چند اختیارات استعمال نہیں کر پا رہے حکمران, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دائمی ہونے, ہمیشہ استعمال کرنے کے انہیں حق ہونا چاہیے, استعمال کرنے کا انہیں حق ہونا چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس کے بعد عوام کے حقوق اور نہ روایتی یا تحریری قانون حکمران کے اختیارات کو محدود کر سکتے ہیں. نہ عوام کے حقوق حکمران کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتے. روایتی یا تحریری قانون, جو ایک سلطنت کے لیے جو بنایا جاتا ہے, دستور کے طور پر قوانین و ضوابط بنائے جاتے ہیں, تو وہ روایتی قوانین بھی ایک حکمران کے ایک حکمران کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتے. روایتی قانون ہونے دیجیے یا تحریری ہونے دیجیے, پہلے سے ہونے دیجیے, یا پھر حکمران آنے کے بعد جو قوانین تحریر کیے جاتے ہیں ایک سلطنت کے لیے, وہ تمام قوانین یا پہلے کے روایتی قوانین یا پھر عوام کے حقوق, یہ تمام چیزیں کوئی بھی حکمران کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتے. مقتدر اعلیٰ کو فطری قوانین کے مطابق اقدامات کرنے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس قانون کو تو اس سے
یعنی جو وعدہ کیا گیا ہے حکمراں سے، جو حکمراں بننے سے پہلے جو وعدے کے مطابق جو حکمراں بنے ہیں، ہر کام میں انصاف شامل ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمراں اس طریقے سے ہو کہ جو بھی کام کرے وہ کیا کرے، انصاف کے مطابق کام کرے۔ تو اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران کی خصوصیات کو انہوں نے اس نظریے میں پیش کیا۔ مقتدر اعلیٰ واحد قانون ساز ہو، پوائنٹ بتا رہے کہ واحد قانون ساز ہو، یعنی وہی حکمران ہی قانون بنائے اپنی سلطنت کے لیے۔ جب حالت فطری میں یہ اختیار، قانون سازی کا اختیار افراد کو حاصل تھا، لیکن وہ اس معاہدے کے ذریعے حکمران کے حق میں اپنے اختیارات سے دستبرداری حاصل کی۔ یعنی حالت فطری سے نکلنے کے لیے جو ہیبس نے پہلے حالت فطری کا جو اسٹیٹ آف نیچر کا نظریہ پیش کیا، تو اس میں حالت فطری کو بیان کرتے تھے۔ تو حالت فطری سے نکلنے کے لیے عوام کیا کرے، ایک انسان کو حکمراں بنائے اور حکمراں بنا کر یہ کہے کہ ہم تمام اپنے اختیارات، حق، حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ تو یہ معاہدے کے ذریعے ایک حکمراں بنا تھا۔ اس مقتدر اعلیٰ چونکہ قانون کا سرچشمہ ہے، اس لیے وہ قانون سے بالاتر ہے، یعنی قانون اسی نے بنایا ہے، یعنی قوانین جو مملکت کے ایک حکمراں نے ہی بنائے ہیں، تو ان قوانین سے بڑھ کر کون ہے؟ حکمراں ہی ہے، بڑا کون ہے؟ حکمراں ہی ہے، یہ ہیبس بتاتے ہیں۔ قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے۔ کیا ہے قانون؟ یعنی جو بھی بات حکمراں کہتے ہیں وہی الفاظ قانون بن جانے چاہیے ہیبس کے مطابق۔ اقتدار اعلیٰ مطلق ہونا چاہیے، یعنی کوئی اس میں لامحدود ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے اس طریقے سے۔ اور مقتدر اعلیٰ پر کسی قسم کی نگرانی یا تحدید عائد نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک حکمراں پر کوئی نگرانی کا عنصر نہ ہو اور نہ کوئی پابندی اس پر عائد کی جانی چاہیے۔ مقتدر اعلیٰ قانون کا شارع ہے، یعنی قانون اسی نے بنائے ہیں۔ قوانین فطرت یا خدائی قانون بھی اس کے اقتدار کو محدود نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کون سا بھی قانون رہنے دیجئے، اس کے اختیارات جو ہیں اس کو ہرگز محدود یعنی کم نہیں کر سکتے۔ قانون عوامی شعور ہے، اس لیے انفرادی شعور اس کے خلاف وکالت نہیں کر سکتا۔ دیکھو قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ عوام کو باشعور بنانے کے لیے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے، جو بھی حکمراں بناتا ہے اس کی اطاعت کرنے کے لیے، باشعور بنانے کے لیے، ایک اچھی زندگی۔ انفرادی شعور اس کے خلاف وکالت نہیں کر سکتا، یعنی قانون ایک فرد قانون کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بادشاہ نے بنایا غلط ہے، اس طریقے سے وہ حق نہیں رکھتے، عوام حق نہیں رکھتے کہ بادشاہ کی مخالفت میں کچھ کہہ سکے۔ مقتدر اعلیٰ واحد عاملانہ اختیار رکھتا ہے، یعنی جو بھی کام کرے گا، پورے تمام کام، چاہے وہ اپائنٹمنٹ کے ہو، وزراء کے متعلق ہو، انصاف کے متعلق ہو، قوانین بنانے کے متعلق، قانون سازی کے معاملات ہو، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ وہ مشیروں، وزراء اور مصنفوں کا جنگ و امن دونوں ہی حالتوں میں انتخاب اور تقرر کر سکتا ہے، یعنی چاہے وہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، ان دونوں حالتوں میں بھی مشیروں کا انتخاب کر سکتا ہے، یعنی مشورہ دینے والے جو وزیر ہوتے ہیں ان لوگوں کا، یا پھر وزراء کا انتخاب کر سکتا ہے، مصنفین یعنی ججز کا انتخاب کر سکتا ہے، کسی بھی حالت میں وہ انتخاب کر سکتا ہے، تقرر کر سکتا ہے، ان کو اپائنٹ کر سکتا ہے۔ مقتدر اعلیٰ انصاف کا اعلیٰ ترین سرچشمہ ہے۔ انصاف کا اعلیٰ ترین سرچشمہ سے مراد یہ ہے کہ وہی انصاف کرے گا، مملکت میں انصاف وہی کرے گا۔ مصنف محض قالین کے شعر ہیں، یعنی وہ نامنل ہیں، آخری فیصلہ حکمران کا ہی ہونا چاہیے۔ مقدمہ یہ ججز کریں گے، لیکن آخری کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمران ہی کرے گا، ایک بادشاہ ہی کرے گا۔ تمام انصاف چونکہ اسی سے نکلتا ہے، اس لیے وہ قانون سے بالاتر ہے، یعنی انصاف آخر میں مقدمات ہونے کے بعد تمام فیصلہ وہی سنائے گا،
تو اسی لیے انصاف اسی سے نکلتا ہے تو وہ قانون سے بالاتر ہے. وہ نظام عدل کی تخلیق کرتا ہے، یعنی حکمران نظام عدل کو کس طریقے سے قائم کرنا چاہیے وہ اصول و ضوابط قائم کرتا ہے یا لکھتا ہے. مقتدر اعلیٰ اعلان جنگ یا معاہدات امن کر سکتا ہے، یعنی حکمراں چاہے تو اعلان جنگ کر سکتا ہے، چاہے تو معاہدات کر سکتا ہے، امن کے معاہدات کر سکتا ہے یا اعلان جنگ رکھتا ہے. وہ فوج رکھ سکتا ہے اور اس کے انتظام کے لیے محصول وصول کر سکتا ہے. فوج بھی رکھ سکتا ہے، فوج تو ضروری ہے کسی مملکت کے لیے. فوج رکھ سکتا ہے اور عوام سے اس کے انتظام کے لیے محصول ٹیکسز بھی وصول کر سکتا ہے. جائیداد اور دوسرے تمام حقوق مقتدر اعلیٰ کی تخلیق ہے، یعنی عوام کو جائیداد رکھنے کا حق دے سکتا ہے یا نہیں بھی دے سکتا ہے. وہ چاہے گا تو عوام کو جائیداد رکھنے کا حق دے گا ورنہ نہیں دے گا. تو اس سے کہا گیا ہے کہ جائیداد اور دوسرے تمام حقوق مقتدر اعلیٰ کی تخلیق ہے، یعنی اگر وہ چاہے گا تو عوام کو جائیداد رکھنے کی اجازت دے گا یا عوام کو حقوق دے گا یا پھر چھین لے گا، یہ بھی اسے اجازت ہے. اس لیے وہ ان کو واپس بھی لے سکتا ہے، جائیداد رکھنے کی اجازت کو واپس لے سکتا ہے.